ابینہ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام میں 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا بولا قیس بن سعد عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرا بولا نہیں عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو، ایسا کرو ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ ملے اس کا یہاں آ کر ذکر کرے، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مسترد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے۔ لونڈی نے کہا تمہارے اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود تھا۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کرو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے سفر پر روانہ کر کے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نہ معلوم جو کچھ تم نے اسے دیا اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو کچھ اچھا کام کیا اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنو۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہے۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کو کندھوں سے ہٹائے اور ہاتھوں کو دائیں بائیں ہاتھ پر مارا اور کہنے لگے عرابہ اپنے تمام مال و دولت خرچ کر چکا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہے، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم نہیں لیتے تو میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے جاؤ تو نہیں تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی۔ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود جو پایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ معزز دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، فیس بک اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ ملیں گے اسی طرح کی اور ویڈیوز میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔